اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا جو لیسن ہے وہ ناصر کاظمی کی شامل نصاب غزل ہے، غزل نمبر 1 ہے اور سمارٹ سلیبس میں بھی شامل ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارا اسٹرگل کا، محنت کا، لگن کا سفر جاری ہے۔ ہم اس معاشرے کے باسی ہیں جو کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ہم مصائب کا مقابلہ کرنے والے ہیں، ہم اسٹرگل کرنے والے لوگ ہیں، ہم اپنی راہ متعین کرنے والے لوگ ہیں اور اپنے راستے بنانے والے لوگ ہیں۔ ہم نے کبھی بنے بنائے راستوں پر چلنے کو ترجیح نہیں دی، بلکہ ہم وہ لوگ ہیں پانی کی طرح اپنا راستہ خود بناتے ہیں۔ مسائل ہوں تو ہمیں جینے کا مزہ آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مایوس ہونا نہیں سکھایا۔ آج جو ہمارا لیسن ہے وہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ مسائل سے گھرے ہوئے یہ شاعر جو حساس دل رکھنے والے ہیں، جنہوں نے زندگی کے اندر بڑے دکھ دیکھے مگر ہمت نہیں ہاری، آج آپ کو ان کے اشعار کے اندر وہ جھلک ملے گی جس سے آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم نے زندگی میں مایوس نہیں ہونا۔ ناصر کاظمی، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی تقسیم کے وقت، یعنی انڈیا کی تقسیم کے وقت جب پاکستان بنا تو بہت سے قافلے انڈیا سے پاکستان کو آئے، لیکن وہ جو حساس لوگ تھے ان کے دل کے اوپر اس تقسیم نے بڑے گہرے اثرات مرتب کیے۔ ناصر کاظمی انہی میں سے ایک ہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ یہ جو لکھاری لوگ ہوتے ہیں یہ بہت حساس ہوتے ہیں، یہ بنائے نہیں جاتے، یہ پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح کسی شاعر نے کہا تھا کہ کسی اپنا دانشور نے کہا تھا کہ شاعر پیدا ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا، یعنی شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ پیدا نہیں کیے جاتے، یعنی ان کو بنایا نہیں جاتا۔ اور ناصر کاظمی، آج ان کی غزل کا پہلا شعر کہ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے، ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے۔ پیارے بچوں، تقسیم کے بعد وہ جو انڈیا اجڑا، تقسیم کے بعد وہ لوگ جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے، وہ لوگ جو اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ کے آئے، بہت آسان ہوتا ہے یہ کہہ دینا کہ ہم لوگ اپنا وطن چھوڑ کر کسی اور وطن میں چلے جائیں گے، وہاں آباد ہو جائیں گے اور اس کو اپنا گھر بنا لیں گے۔ صرف کہنا آسان ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، ہجرت فرما رہے تھے، تو کچھ فاصلے پر رک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں مڑ کر دیکھا، مکہ تو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اصل وجہ کیا تھی؟ صرف یہ نہیں کہ فرمان خدا بندی کو قبول کرنا تھا، اس کو ماننا تھا، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہر انسان کو اپنی جنم بھومی سے پیار ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے پیار ہوتا ہے، اپنی مٹی کی خوشبو انسان کو آتی ہے اور جو اس کو بہت سکون و قرار دیتی ہے۔ سیم ایسے ہی ناصر کاظمی بھی اس اذیت سے گزر رہے تھے، وہ جدائی کے درد ان کو بھی ستا رہے تھے، وہ اپنے وطن سے دور ہونا، وہ اپنے علاقے سے دور ہونا اور پاکستان میں آ کر آباد ہونا، جہاں بے تحاشا مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مسائل میں بے تحاشا چیزیں تھیں، جیسے انسان کے پاس گھر نہ ہونا، جیسے یہاں کے مقامی لوگوں کا ٹھیک طریقے سے کوآپریٹ نہ کرنا، وہ بے تحاشا مسائل ہیں۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق کنگالتے ہیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس خطے یعنی پاکستان کے خطے میں بسنے والے لوگ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو انصاری ثابت کرتے، مدد کرنے والے ثابت کرتے، مگر ہم نے وہ کام نہیں کیا۔ آپ جب تاریخ کے اوراق دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم لوگوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے اور ہم لوگوں نے ان لوگوں کی پیٹھ پہ چھرے گھونپے جن کا خون پہلے ہی سوکھ چکا تھا۔ لیکن وہ پرعزم لوگ جیسے ناصر کاظمی کے سیر میں آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے، حالانکہ یہاں پر مکمل طور پر مایوسی ہونی چاہیے تھی، مگر ان کے غزل کے مطلع کے اندر مایوسی نہیں ہے، امید ہے کہ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، یعنی وہ دوبارہ سے وہ خواب جاگنے لگے ہیں، وہ امید کی کرن نظر آنے لگی ہے، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ہوا کا جھونکا آیا ہے جو میرے دل کے خزاں کے موسم کو بہار میں بدلنے لگا ہے، یعنی یا تو کسی کھوئے ہوئے کی خبر ملنے والی ہے یا تو کسی نے آ کر بتایا ہے، وہ لوگ جو آپ سے جدا ہو گئے تھے، وہ لوگ جو آپ سے کھو گئے تھے، وہ لوگ جو راستے میں کہیں بھٹک گئے تھے، آج وہ ملنے آ رہے ہیں یا پھر وہ فلاں علاقے میں رہائش پذیر ہیں۔ ناصر کاظمی کی آنکھیں نم نظر آتی ہیں، ان کے چہرے کے اوپر خوشی کی ایک کرن ہے، بالکل ایسے جس طرح کسی خطے کا باسی اپنے ملک کی حفاظت میں جائے
بارڈر پر لڑنے کے لیے، اور پھر خبر ملے کہ وہاں پر گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی ہے، جس طرح اس کے گھر والوں کو اس کی زندگی کی فکر ہوتی ہے، اور پھر کچھ عرصے تک اس کی خبر بھی نہ آئے۔ گھر میں جو حالت ہوگی آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کا بھائی کوئی بارڈر پہ لڑ رہا ہو، یا کچھ عرصے تک ان سے فون پر رابطہ نہ ہو رہا ہو، یا اس کا خط نہ آئے، تو آپ لوگوں کو محسوس ہو سکتا ہے، آپ اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کی جدائی کا درد کتنا ہے۔ لیکن اگر کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد اچانک کوئی آ کر خبر دے کہ نہیں گھمسان کی جنگ تو ہوئی مگر وہ شہید نہیں ہوئے، وہ زندہ ہیں، وہ سلامت ہیں، وہ لوٹ کے آ رہے ہیں، تو یہ ایسی امید ہے، یہ ایسی خوشی ہے جو آپ کو راحت دے گی۔ اگرچہ قرب و جوار میں خزاں کا موسم ہو، قرب و جوار میں اداسیوں کا موسم ہو، مگر آپ کے گھر میں بہار آ جائے گی۔ بالکل ایسے ہی ناصر کاظمی کی زندگی کے اندر بھی ایک امید کی کرن، جیسے تاریک پردہ رات کا چاک ہوا اور صبح ہونے والی ہے، ناصر کاظمی درخت کے ساتھ وابستہ رہے اور بہار آ رہی ہے۔ ناصر کاظمی ہمیں درس دے رہے ہیں اس شعر کے اندر کہ آپ لوگ پر امید رہیں، یقیناً آپ کی زندگی کے اندر بہار آئے گی۔ جس طرح خالق کائنات فرماتے ہیں کہ آپ لوگ ہمت مت ہاریے گا، جب آپ لوگوں کو زمانہ ستائے تو پھر نماز اور صبر سے مدد مانگیے گا، اے ایمان والو میری مدد پہنچنے والی ہے۔ اس لیے ناصر کاظمی بھی جو ہے نا پر امید رہے، اگرچہ جدائی مار دیتی ہے، جدائی انسان کو اندر سے توڑتی ہے، لیکن جدائی کسی بھی انسان کے لیے وہ آخری چیز نہیں ہوتی۔ جس طرح شعر تھا، انہی کم کی گھٹاؤں سے خوشی کا چاند نکلے گا، اندھیری رات کے پردے میں دن کی روشنی بھی ہے۔ یقیناً پر امید لوگ ہی اس کائنات کے اندر کامیاب و کامران ہوتے ہیں، اور ناصر کاظمی اگرچہ دلی کے اجڑنے، ناصر کاظمی اگرچہ انڈیا کے اجڑنے، ناصر کاظمی اپنے آباء و اجداد سے دور ہونے، اپنی جنم بھومی کو چھوڑنے کے درد کو اپنے ساتھ لیے رہے اور دیر تک اس کو محسوس کرتے رہے، اور اسی غم میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے۔ انہوں نے رائے قرار اختیار نہیں کیا، انہوں نے خودکشی کا راستہ اختیار نہیں کیا کہ وہ خودکشی کر لیں یا پھر اس دنیا اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں۔ نہیں، انہوں نے کہا کہ میں اس دنیا کے پردے سے جڑا رہوں گا، میں اس کائنات سے جڑا رہوں گا، اور آخر کار کامیابی میرا مقدر بنے گی۔ اور پکی بات ہے کہ غم کسی بھی انسان کے لیے حرف آخر نہیں ہوتے۔ سرائکی میں کہتے ہیں غم ڈوبے دا پانی ہو دے لیکن ہر سکھ میں دے، یعنی انسان کی زندگی کے اندر جو دکھ آتے ہیں وہ ہمیشہ کے نہیں ہوتے۔ آپ کو بخار ہوا ہوگا، آپ مختلف قسم کی بیماری میں مبتلا ہوئے ہوں گے، مگر وہ دائمی نہیں ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے دکھ درد برداشت کیے ہیں، آخر کار زندگی میں بہار آئی۔ تو یہ شعر ہمیں پر امید رہنے کا درس دے رہا ہے، شاید ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ آپ لوگ پر امید رہیں، دیکھیے گا خالق کائنات آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں گے۔ جس طرح وہ شعر تھا کہ گلشن کے کچھ چراغ فروزاں ہوئے تو ہیں، پیدا نئی بہار کے امکان ہوئے تو ہیں، پیدا نئی بہار کے امکان ہوئے تو ہیں۔ اور ہم دوسرے شعر کو دیکھتے ہیں کہ شور برپا ہے خانہ دل میں، یہاں پر امید تھی، اس شعر کے اندر پھر کوئی اور غم نے کروٹ لی ہے، اور پھر دوبارہ کوئی درد ان کی زندگی میں آیا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ایک غم ختم ہوا نہیں دوسرے غم نے آ لیا۔ اس شعر کے اندر ایک اذیت سی محسوس ہو رہی ہے، شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گئی ہے۔ شاعر ہمیں یہ بتا رہا ہے، خانہ دل وہ اپنے دل کو گھر سے تشبیہ دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، اور گھر میں بسنے والے لوگ جو ہوتے ہیں مختلف قسم کی خواہشات کا مرکز ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی ہے ہی ایسی کہ انسان کا جی نہیں بھرتا، انسان خواہشات کا منبع ہے۔ ایک خواہش پوری ہو تو دوسری کروٹ لیتی ہے، دوسری پوری ہو تو تیسری کروٹ لیتی ہے۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان کی کھوپڑی ہے نا یہ مٹی سے بھرے گی تو مطمئن ہوگا، ورنہ اللہ کی انعامات سے یہ مطمئن نہیں ہوگا۔ شاعر کہتا ہے کہ شور برپا ہے خانہ دل میں، میرے دل کی دنیا کے اندر شور برپا ہو گیا ہے، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی دیوار گر گئی ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر ایک کمرہ جو آپ کے والدین یا پھر کوئی انسان بڑی محنت اور سٹرگل، بڑی جفاکشی کے ساتھ دن رات جاگ کے اپنا ایک گھر بناتے ہیں، اور اس گھر کو اچانک زلزلے سے وہ گر جائے، سیلاب سے گر جائے، یا پھر کوئی اس کو گرا دے، یا پھر اس کمرے کی کوئی دیوار گر جائے تو گھر والوں پر کیا بیتتی ہے۔
گھر والے اذیت میں وقت گزارتے ہیں، آؤ فغا کرتے ہیں، کیونکہ گھر کا ٹوٹ جانا بہت بڑی اذیت کی بات ہے۔ شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی، شاید کہ شاعر کو یہ احساس ہو گیا ہے، شاید کہ شاعر کو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ جو میری امید تھی، اس امید نے اب دوبارہ سے دم توڑنا شروع کر دیا ہے، کہ یا پھر ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ جس شہر میں وہ پیدا ہوئے تھے، جس شہر میں وہ رہ رہے تھے کبھی، جہاں ان کا بسیرا تھا، جہاں ان کے سنگی ساتھی تھے، وہاں ممکن ہے کہ کسی کی خبر ملی ہو کہ وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بے تحاشا مسائل زندگی کے اندر ہوتے ہیں، شور برپا ہے خانہ دل میں۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہاں سے وہ ٹریول کر کے، وہاں سے ہجرت کر کے وہ لاہور میں آئے تھے، وہاں پر جو ہے نا کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ سلوک اچھا نہ کیا۔ شعر کی ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ شعر کے اندر پائے جانے والے درد کو محسوس کر سکتے ہیں، اور درد کسی بھی نوعیت کا ہو، اس کو اسی انداز میں جس طریقے کا درد آپ محسوس کرتے ہیں، آپ شاعر کے درد کو اسی پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے درد کے ساتھ جوڑیں اس کو تو آپ کو محسوس ہوگا شاعر کا درد اور ہمارا درد ایک ساتھ ہے، مگر اس درد کو محسوس کرنے کے لیے پہلے ہمیں اس درد سے آشنا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم درد کی کیفیت سے واقف نہیں ہیں، اگر ہم درد کو سمجھتے نہیں ہیں، اگر راتوں کے جاگنے کی اذیت ہم جانتے نہیں ہیں، تو عزیز طلبہ ہم پھر کسی کے درد کو محسوس نہیں کر سکتے۔ جس طرح میں آپ لوگوں سے کہا کرتا ہوں، ایک شخص گاڑی اے سی والی رکھتا ہے، ایک شخص کے گھر کے اندر اے سی لگا ہوا ہے، ایک شخص کا آفس بھی اے سی والا ہے، وہ کیا جانے دھوپ کی طرف کیا ہوگی۔ جن لوگوں کے گھر میں فراوانی سے کھانا میسر ہو، وہ کیا جانے بھوکے کا درد کیا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو محنت نہ کرنی پڑے، وہ کیا جانے محنت کرنے والے لوگوں کے اوپر کیا بیتتی ہے۔ جس طرح کسی شاعر نے کہا تھا، بلکہ وہ اس شاعر کا نام کامران قمر، وہ کہتے ہیں کہ بھوک بچوں پہ جھپٹتی ہے درندوں کی طرح، بھوک بچوں پہ جھپٹتی ہے درندوں کی طرح، تھک بھی جاؤں تو آرام سے خوف آتا ہے۔ ایک شخص لامتناہ ہی محنت کرتا ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اور ایک شخص جس کو محنت نہیں کرنی پڑتی، اس کا رزق کا بھی بندوبست ہو جاتا ہے، اس کی فیکٹریاں بھی چل رہی ہوں، وہ کیا جانے کہ بھوکے کا درد کیا ہے۔ شاعر یہاں پر وہی بات کرتا ہے کہ ایسے مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو آئے روز ہمیں درد کی اذیت سے آشنا کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا درد ہمارا آخری درد ہے، مگر اگلے روز کا جو درد ہوتا ہے وہ پہلے سے کہیں بھاری ہوتا ہے۔ اور بالکل ایسے جس طرح شاعر کہتا ہے کہ دیدنی ہے شکستگی دل کی، دیدنی ہے شکستگی دل کی، کیا عبارت غموں میں ڈھائی ہے۔ اور انسان کی زندگی کے اندر یہ مسائل ہیں، اگر ہم جس طرح وہ پل کے غالب یاد آئے، غالب کہتے ہیں کہ رنگ سے پودر ہوئے انسان کو مٹ جاتا ہے رنگ، مشکلیں مجھ پر اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی۔ اور تیسرا شعر، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ وہ جس طرح کسی شاعر نے کہا تھا کہ بچھڑا کچھ اس صدا سے کہ رخ ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ یقیناً جن لوگوں کے ساتھ ہماری دلی وابستگی ہوتی ہے، وہ چاہے ہمارے ماں باپ ہوں، چاہے ہمارے بہن بھائی ہوں، یا پھر وہ واحد شخص جس سے ہم اپنی محبت، جس کو ہم اپنے دل کا مسکن سمجھتے ہیں، جس کو ہم اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، وہ شخص جو ہماری دوستی کے قابل ہوتا ہے، وہ شخص جو ہمارے لیے قابل اعتماد ہوتا ہے، اگر وہ شخص روٹھ جائے تو پھر انسان کی زندگی میں ہر طرف اداسی اداسی ہوتی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید اسی جدائی میں مبتلا ہے جس جدائی کو کہتے ہیں کہ اپنوں سے جدا ہو تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، انسان بکھر جاتا ہے۔ اپنے کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جن سے ہمارا احساس کا رشتہ ہوتا ہے۔ خون کے رشتے اگرچہ بہت بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ خون کے رشتوں نے ہمیشہ ہمیں توڑا ہے، لیکن جب ہم احساس کو زندہ رکھتے ہیں، احساس وہ چیز ہے، سب سے بڑی چیز رشتوں کو زندہ رکھنے کے لیے احساس ہے۔ احساس ہو تو غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں، احساس نہ ہو تو اپنے بھی غیروں سے بھی بدتر ہو جایا کرتے ہیں۔ اور شاید یہی چیز یہاں پر کہتا ہے کہ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں لوگ نہیں ہیں، بلکہ شاید کہتا ہے کہ بھری دنیا ہے، لوگ بہت زیادہ ہیں، لیکن میرا وہاں دل نہیں لگتا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ایک شخص میری کل کائنات ہے، ایک شخص میرے جینے کا مقصد تھا، ایک شخص میرا آسرا تھا، میرا سہارا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، ایک شخص میرے کلیجے کی ٹھنڈک تھا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ناصر کاظمی کسی اپنے سے جدا ہوئے ہیں، یا پھر ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ ناصر کاظمی اپنے بیٹے سے جدا ہوئے ہیں، جو ان کو پھر
دیر تک مل نہیں سکا، بلکہ کبھی ملا ہی نہیں، اور وہ اس امید پر رہے کہ شاید کہ وہ لوٹ آئے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ اگر ہم اس سے ہٹ کے بھی بات کریں تو شاید کہتا ہے کہ وہ ایک شخص جو میری زندگی کا قرار تھا، وہ شخص جسے مجھ سے بے تحاشا محبت تھی، وہ جب سے جدا ہوا ہے اب میرا یہاں پر دل نہیں لگتا، میں اپنے دن پورے کر رہا ہوں، مگر اگر وہ آ جائے تو پھر کائنات کے اندر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ جس طرح کسی نے کہا تھا کہ اگر تم مل جاؤ ضمانت چھوڑ دیں گے ہم، ضمانت چھوڑا نہیں چاہتا، یہی شاید اس کے اندر بھی یہی بات کرنا چاہتا ہے کہ اگر تم مل جاؤ تو پھر ہم خالق کائنات سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ یہ شعر ہم اگر نعت کی طرف میں لے کر جانا چاہیں تو ہم لے کے جا سکتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے آپ میرے دل میں جگہ کر گئے ہیں اب اس دنیا سے میرا دل اکتا گیا ہے، میں تھک گیا ہوں اس دنیا سے، اب میں اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں یہاں سے جا کر اپنے خالق حقیقی سے ملنا چاہتا ہوں، اور میرے محبوب اور میری محبت کا مرکز آپ ہے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے جھنجھٹوں نے مجھے پریشان حال کر دیا ہے، دنیا کے مسائل نے مجھے الجھا کر رکھ دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ دنیا کی محبت میرے اندر جاگ جائے اور میں پھر دنیا ہی کا ہو کر رہ جاؤں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ دنیا میں رہیں، دنیا آپ میں نہ رہے۔ اور شاید اسی درد کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، آپ چاہیں اس شعر کو جس طرف بھی لے کر جانا چاہیں آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ غزل کے شعر کی یہی کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ ہر سینس میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہر زاویے سے اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور کمرے امتحان میں بھی آپ لوگوں نے کچھ ایسے ہی کرنا ہے۔ اگر آپ نے شعر کو صرف کسی ایک پیرائن میں دیکھا تو ایگزامینر یا پھر ممتحن یا پھر نمبر مارکنگ کرنے والا شخص نہ آپ کو ممکن ہے کہ اس شعر کے نمبر ٹھیک سے نہ دے، بلکہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ 2 سے 3 انداز میں اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ مطمئن ہو جائے، اور حوالے کے بھی 2 سے 3 شعر آپ لوگوں کو ضرور لکھنے ہوں گے۔ اور حوالے کے شعر میں شاعر کہتا ہے، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر تو سائیں سائیں کرتا ہے۔ میں دوبارہ سے کہتا ہوں، جس طرح میں نے اس شعر کی تشریح میں شروع سے ہی ایک شعر پڑھا تھا، بشرا کچھ اس صدا سے پھر رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ شاعر یہی بات کرتا ہے کہ وہ چیز جس کو میں بہت اہمیت کہا میں سمجھتا تھا وہ چیز مجھ سے کھو گئی ہے۔ ممکن ہے کہ شاید یہاں پر یہ بات نہیں بتانا چاہ رہا ہو، آپ اس دنیا کے اندر جس چیز سے محبت کریں گے وہ چیز آپ سے کھو جائے گی، کیوں؟ کیونکہ دنیا بے ثباتی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، یہاں کسی چیز کو دوام نہیں ہے، یہاں حی القیوم صرف ایک ہی ذات ہے۔ ہماری خواہشات وہ بھی مر جائیں گی، ہمارے محبوب وہ بھی مر جائیں گے۔ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں تو دنیا نہیں رہے گی، ہم دولت سے محبت کرتے ہیں تو دولت نہیں رہے گی، ہم بنگلوں سے محبت کرتے ہیں تو بنگلے نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ کل من علیہا فان، اس کائنات کے اندر ہر چیز میں ختم ہو جانا ہے، انسان بھی باقی نہیں رہے گا اور یہ کائنات بھی باقی نہیں رہے گی یقیناً۔ لیکن انسانی جو ہے نا خواہشات ہیں، انسان کی فطرت ہے، وہ بہت سی چیزوں کو محبت بھی کرتا ہے، بہت سی چیزوں کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، اور جب ان چیزوں کے بغیر رہ نہیں سکتا، اگر وہ چیزیں اس سے جدا ہوں تو یقیناً انسان کو اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور شاید یہی چیز ہمیں بتا رہا ہے کہ لوگوں، یہ محبت، یہ دنیا ایک ہمارے لیے مسائل کا باعث ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس دنیا ہی کے ہو کر رہ جائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو لیسن ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا، آپ نے ناصر قاضی کے درد کو سمجھا ہوگا، کس طریقے سے وہ اپنی حساسیت کو بیان کر رہے ہیں، کس طریقے سے وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ السلام علیکم۔